الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ مفتی ایسا مفتی جو اپنے مذہب کا ماہر ہو اور دلائل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قرآن و حدیث میں اس کی گہری نظر ہو، ایسا مفتی کبھی دوسرے مذہب پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو اس کی 3 حالتیں بیان ہوئی تھی۔ پہلی حالت کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے، جبکہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے مشقت ہو، تنگی ہو تو اور مسئلے میں اطلاع عام ہو تو مفتی دوسرے مذہب پہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور دوسری حالت تھی کہ دوسرے مذہب کی دلیل راجع ہو، اس بنا پر بھی وہ دوسرے مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ تیسری حالت کہ کوئی قاضی مجتہد ہو اور حاکم کی طرف سے اس کو کسی خاص مذہب کا پابند نہ کیا گیا ہو، وہ اگر اپنے اجتہاد سے کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ دے دے اور وہ فیصلہ اس مفتی مقلد کے مذہب کے خلاف ہے تو یہ اس کے نفاذ کا فتویٰ دے گا۔ اور یہ وہ تیسری صورت ہے کہ جس میں مفتی اپنے مذہب کے خلاف دوسرے مذہب پر فتویٰ دیتا ہے۔ پھر جب فتوے کے ضمن میں قضا کی بات زیر بحث ہوئی تو کل آپ نے اس سلسلے میں اجمالی بات سنی تھی کہ کون سا فیصلہ نافذ ہوگا اور کون سا نافذ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی قاضی کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس چلا جائے تو کون سا فیصلہ نافذ ہوگا، کون سا نافذ نہیں ہوگا، اس کی اجمالی کچھ بات تو ہوئی تھی، لیکن تقی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا تفصیلی ذکر علامہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی جو تفصیلی ذکر فرمایا ہے اس کے ضمن میں ہوگا۔ تو علامہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا قاضی جب کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ دے دے تو اس کی ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ایسے مسئلے کے بارے میں ہو کہ جو کتاب اللہ، سنت رسول، سنت متواترہ اور اجماع امت کے نص سے قطعی سے ثابت ہو، نص سے ایسے مسئلے کے بارے میں وہ فیصلہ دے دے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں دوسرا قاضی دیکھے گا کہ یہ فیصلہ اگر کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت کے موافق ہے تو اس کو نافذ کر دے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اس کو کیا کر دے گا، رد کر دے گا، توڑ دے گا۔ پہلی صورت میں موافق ہونے کی وجہ سے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، لہذا اس کو وہ توڑ نہیں سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، اور دوسری صورت میں وہ باطل فیصلہ ہے، اس کو وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس میں پہلا قاضی فیصلہ دے وہ اختلافی مسئلہ ہو، کیا ہو؟
اور اختلافی مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس کا اختلافی ہونا بھی اجماعی اور اتفاقی ہے. ٹھیک، ان کی اپنی تھوڑی ترتیب ہے، علامہ کاشانی رحمۃ اللہ کی یا تقی صاحب کی، اور میں کچھ اپنی ترتیب دے رہا ہوں. ٹھیک، دوسری صورت کیا ہے کہ وہ کیا ہو، اختلافی ہو، اور اس کا اختلافی ہونا، اجتہادی ہونا بھی اتفاقی اجماعی ہو. ٹھیک، تو اس صورت میں دوسرا جو قاضی ہوگا وہ پہلے قاضی کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، بلکہ ہر حال میں اس پر نافذ کرے گا. اس پہ حضرت تقی صاحب نے یا علامہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلائل دیے. کتنے دلائل دیے؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ پہلے قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ سارے کے سارے فقہا کے اتفاق سے صحیح ہے اور درست ہے. ٹھیک، سارے کے سارے فقہا کے اتفاق اور اجماع سے صحیح اور درست. وجہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کسی مسئلے میں فقہا کا اختلاف کرنے کے باوجود، کسی مسئلے میں فقہا کے اختلاف کرنے کے باوجود فقہا کا اس پہ اختلاف ہے، اس پہ اتفاق ہے کہ کوئی مجتہد اگر ہمارے قول میں سے کسی ایک قول کی طرف اس کا رجحان جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ جائز ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہاں. اس کی وضاحت کیا ہے کہ کسی مسئلے میں فقہا کے اختلاف کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ مجتہد ہمارے اقوال میں سے کسی قول کی طرف اس کا رجحان جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح ہوگا. ٹھیک، تو گویا پہلے قاضی کا یہ فیصلہ سارے کے سارے فقہا کے اتفاق اور اجماع سے ہے. اب دوسرا قاضی جو اس کو توڑے گا اور اپنا فیصلہ کرے گا تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اپنی رائے اور اشتہار سے ہوگا. اپنی رائے، اور ظاہر ہے اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے، اس کے صحیح ہونے میں تو اس کا فیصلہ کیا ہے وہ اختلافی ہے، اور پہلے والے قاضی کا فیصلہ کیا ہے اتفاقی اور اجماعی ہے. اور جو فیصلہ اتفاقی اور اجماعی ہو اس کو وہ فیصلہ جو ختم نہیں کر سکتا جو اختلافی ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی جا رہی؟ پہلی دلیل تو یہ کہ دوسرا قاضی پہلے قاضی کے فیصلے کو ختم اس لیے نہیں کر سکتا کہ پہلے قاضی کا فیصلہ کیا ہے؟ اجماعی ہے. دوسری دلیل، پہلے قاضی کا فیصلہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور دلیل قطعی کیا ہے؟ سارے فقہا کا اجماع، جیسے میں کہہ چکا ہوں سارے فقہا کا اجماع. جبکہ دوسرے قاضی کا فیصلہ دلیل ظنی یعنی اپنے اشتہار سے ثابت ہے، اپنے اشتہار سے. اور ظاہر ہے جو فیصلہ قطعی دلیل سے ثابت ہو اس کو وہ فیصلہ نہیں ختم کر سکتا جو ظنی دلیل سے کیا ہو؟ ثابت. یہ دوسری دلیل ہوئی کہ پہلا فیصلہ نافذ رہے گا، دوسرا قاضی اس کو توڑ نہیں سکتا. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے کسی قاضی کو پہلے قاضی کے فیصلے کو توڑنا جائز قرار دے تو ظاہر ہے مدعی پھر کیا کرے گا؟ دوسرے قاضی کے پاس جائے گا. اب اگر وہ دوسرا قاضی پہلے قاضی کے فیصلے کو جو مدعی کے حق میں تھا اس کو توڑ دے اور دوسرے قاضی کے فیصلے کو صحیح قرار دے تو یہ مدعی تیسرے قاضی کے پاس جائے گا جو پہلے والے قاضی کے فیصلے کو جو مدعی کے حق میں ہے اس کو صحیح قرار دے، اور دوسرے مدعی کے فیصلے کو جو اس کے خلاف ہے اس کو کیا کر دے؟ غلط قرار دے، رد کر دے. تو ظاہر ہے اس طرح یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا. جھگڑا ختم ہو ٹھیک. اور مسلمانوں کا باہم جھگڑے کا رہنا یہ فساد ہے. یہ کیا ہے؟ فساد. اور یہ جو چیز فساد پہ مبنی ہو وہ خود فساد ہے. جو چیز فساد پہ مبنی ہو کیا ہے؟ ٹھیک. یہ تو اس صورت کی بات تھی کہ جب قاضی کا فیصلہ ایسے مسئلے میں ہوا ہو کہ جس کے اجتہادی ہونے پر اتفاق ہو سارے فقہا کا، اور اگر اس کے اجتہادی ہونے میں اختلاف ہو، ٹھیک، اس کے اجتہادی ہونے میں اختلاف ہو، پھر ایسے فیصلے کا کیا ہوگا؟ تو اس میں شیخین کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. شیخین کے نزدیک تو بھی
پہلے قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا، دوسرا اس کو رد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسرا قاضی کیا کرے گا؟ پہلے قاضی کے فیصلے کو رد کرے گا، ٹھیک۔ اس کی مثال ام ولد کی بہن، کہ اس میں صحابہ کے دور میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ بے جائز نہیں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جائز قرار دے رہے تھے، لیکن پھر تابعین کے دور میں اس پہ اجماع ہو چکا کہ ام ولد کی بے جائز نہیں، ٹھیک۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ اجماعی بن چکا، اگرچہ ابتدا میں اختلاف ہی تھا لیکن اب اختلاف ہی نہیں رہا، اجماعی ہو چکا، ٹھیک۔ لہذا جس قاضی کا فیصلہ اس اجماع کے خلاف ہوگا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اور شیخین کے نزدیک چونکہ یہ صحابہ کے دور میں اختلاف ہی تھا تو بعد کے اجماع سے یہ اجماعی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ گویا کہ شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف اس نقطے پہ ہے کہ بعد میں ہونے والا اجماع پہلے ہونے والے اختلاف کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں، شیخین کے نزدیک نہیں ختم کر سکتا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ختم کر سکتا۔ علامہ سلخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت یہ بیان کی کہ تابعین کے اجماع میں وہ پاور نہیں، طاقت نہیں جو صحابہ کے اختلاف کو ختم کر سکے، ٹھیک۔ بہرحال تقی صاحب نے آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اب دوسرا قاضی اگر شیخین کے قول کے مطابق اس کا خیال ہے، ٹھیک، شیخین کے قول پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک، شیخین کے قول پہ عمل کرتا ہے اور اس کے نزدیک وہ راجح ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر پہلے قاضی کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک اختلافی مسئلے میں اس کا فیصلہ آیا تھا، ٹھیک، اور اس کے فیصلے نے اس کو کیا بنا دیا؟ اتفاقی بنا دیا، ٹھیک، اس کے فیصلے نے اس کو کیا بنا دیا؟ اتفاقی بنا دیا، لہذا وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ نافذ ہوگا، جس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور اگر دوسرا قاضی وہ امام محمد رحمۃ اللہ کے قول کے قائل ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو کیا کرے گا؟ اجماع کے خلاف جان کر اس کو کیا کرے گا؟ رد کرے گا۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔